ہمارے آقا نے رحم دلی کی، ہم بھی حضور کی امتی ہیں، اور امتی ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں نرمی پیدا کریں، ہم بھی نرم دلی پیدا کریں۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے کامل ولی اور آپ نے وقت کے شیخ کامل تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ رحم دلی کا کیا مطلب ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تو آپ نے فرمایا رحم دلی کا مطلب اور مقدار یہ سن لو کہ جتنا انسان اپنے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے، جیسے ہر مخلوق اپنے بارے میں یہ چاہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، تم اس مخلوق کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر نرمی سے پیش آؤ۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں، انسان اپنے بارے میں کیسی نرمی چاہتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو تھپڑ مار لے، اگر مارے گا بھی پیچھے سے زور سے ہاتھ لے کر آئے، قریب آ کر راستہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے۔ انسان خود کو چونٹی کاٹے تو اتنی کاٹے گا جتنی برداشت کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کاٹے گا کیونکہ اس کی طبیعت کے برعکس اور خلاف۔ اپنے آپ کو یہ تھپڑ نہیں مارے گا، اگر زور سے مارنے کی کوشش بھی کرے تو نہیں کر سکتا۔ جس طرح یہ اپنے بارے میں چاہتا ہے کہ یہ شفقت دی جائے اور نرمی اختیار کی جائے، اسی طرح ہر مخلوق یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کی جائے، اور اس کا تقاضا یہ ہے، عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں جس طرح مخلوق چاہتی ہے کہ اسے نرمی کی جائے، تم اللہ کی مخلوق پر اس کی چاہت سے بھی بڑھ کر نرمی کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہا تم مخلوق کے ساتھ نرمی کرتے جاؤ، اللہ تمہارے دینی اور دنیاوی ہر معاملے میں تمہارے ساتھ نرمی کرتا جائے۔ الخلق عیال اللہ، فرمایا مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ایک خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، یہ ساری مخلوق گویا اللہ کا خاندان ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بچہ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، تو اس مخلوق کے ساتھ چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو، اس کے ساتھ نرمی برتنا، نرمی کرنا، یہ ہمارے آقا کی رحمت کا تقاضا ہے۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اپنے گھر میں نا کونے میں تھوڑی تھوڑی روٹیاں یا تھوڑے تھوڑے دانے بکھیر کے رکھتے تھے۔ تو جو ہے سمجھ آئی بات؟ اپنے گھر میں روٹیوں کے ٹکڑے بکھیر کے رکھتے تھے، نہ وہاں پر کوئی صراحتاً کوئی وہاں بھی ایسی چیز بھی موجود نہ تھی جس کو سمجھ آئے کہ روٹیاں مچھلی، روٹیوں کے ٹکڑے بکھیر کے رکھتے تھے، نہ وہاں پر کوئی صراحتاً کوئی وہاں بھی ایسی چیز بھی موجود نہ تھی جس کو سمجھ آئے کہ روٹیاں مچھلیوں کو ڈال رہے ہیں، پرندوں کو ڈال رہے ہیں، مرغیوں کو ڈال رہے ہیں، ایسا بظاہر کچھ نہیں تھا۔ دوستوں نے پھر استفسار کیا، پوچھا کیا روٹیاں کیوں بکھیرتے ہیں؟ کہا جہاں جہاں میں نے روٹیاں رکھی ہیں اس کے نیچے چونٹیوں کی بل ہے، چونٹیوں کے سوراخ ہیں، میں روٹیاں اس لیے رکھی ہیں کہ جب چونٹیوں کو بھوک لگتی ہے یہ باہر نکلتی ہیں، اپنی غذا کا انتظام کرتی ہیں، اور جب یہ اپنی غذا کا انتظام کرنے کے لیے باہر آتی ہیں تو کسی نہ کسی کے پاؤں کے نیچے کچلی جاتی ہیں، اور کسی نہ کسی پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی اس مخلوق کو اس تکلیف سے بھی بچاؤں، انہیں ان کے گھر کے باہر ہی رزق فراہم کر دوں تاکہ نہ یہ باہر نکلے نہ کسی کے پیروں کے نیچے آئے، نہ ان کا قتل عام ہو۔ یہ ہے اللہ کے ولی کامل کی سوچ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی ایسے کی جائے۔ مخلوق میں صرف انسان نہیں آتے، مخلوق میں صرف حیوان نہیں آتے، ہر وہ چیز جس کو مخلوق کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ رینگنے والے کیڑے ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی ہمیں نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نرمی کرنے کا تقاضا میرے حضور کی رحمت کا یہی ہے۔ اور یہ وراثت مصطفیٰ ہے کہ انسان اپنے سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم دلی سے پیش آئے اور نرمی کرے۔ یہ جس کے پاس وصف ہے وہ کائنات میں بڑا انمول ہیرا ہے۔